بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین کرام، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہم یہ لیکچر سیریز کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے موضوع کا عنوان ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تکبر کا جو لفظ ہے یہ کبر سے نکلا ہے، اور یہ کبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لائق ہے اس کے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے المتکبر کا لفظ استعمال کیا ہے، الکبیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اسی طرح المتعال کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور اللہ اکبر یہ تو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، جب بھی اذان ہوتی ہے تو اس میں اللہ اکبر کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ تو اصل میں تکبر، کبر، بڑائی یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس لیے انسان کو اس صفت کو اپنانے سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داود کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ عذاری فمن نازعنی واحد منہما قذفتہ فی النار۔ کبریائی میری ردا ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو ان میں سے کسی چیز کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بڑا بنتا ہے، تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ محترم سامعین ناظرین کرام، یہ تکبر ہی وہ برائی تھی جس نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامراد ٹھہرایا، اور یہ ایسا ملعون قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک اب تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ وجہ کیا بنی ہے؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا تھا۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام نے جب اپنی قوم کو، اپنی قوموں کو دعوت توحید دی ہے، انہیں اللہ کا پیغام سنایا ہے، تو تقریباً تمام اقوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان لوگوں نے بغیر کسی حق کے تکبر کیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک آتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیغام حق دیا ہے تو لوگوں کو کس چیز نے روکا؟ حالانکہ مکہ کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ بھی بیت اللہ کا حج کرتے تھے، وہ لوگ بھی صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے سے انہیں کس چیز نے روکا ہے؟ تکبر نے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، یہاں پر ایک نیا گروہ سامنے آیا جنہیں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے کس لیے انکار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش طلب کریں اللہ سے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رک رہے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ رتبہ نہیں کہ من پر ایمان لے آئیں۔ تو تکبر ایسی برائی ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر آنے سے روک دیتی ہے۔ انسان دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اور انجام یہ ہوتا ہے کہ روز قیامت وہ سب سے چھوٹا بن جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو تکبر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی برائیوں کو بیان کیا ہے، لیکن ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی تعریف کی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ ایمانداروں کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی عداوت میں، ان کی دشمنی میں کم تر ہیں
اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کیونکہ یہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھا جائے تو عیسائی دنیا میں اسلام کا جو نفوذ ہے، اسلام کا جو پھیلاؤ ہے، وہ بقیہ لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تکبر ان کے اندر کم ہے۔ محترم ناظرین کرام، تکبر کہاں کہاں پر انسان کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی انسان تکبر کرتا ہے کہ میں اللہ کی بات کیوں مانوں۔ انسان تکبر اس وقت بھی کر رہا ہوتا ہے جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ جب کھانا کھانا ہے، پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں نہیں کھا سکتا۔ حالانکہ وہ بہانہ بنا رہا تھا، کھا سکتا تھا، اس کا ہاتھ چلتا بھی تھا، لیکن صرف تکبر کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر میں اپنے طرز عمل کو چھوڑ دوں، یہ گوارا نہ ہوا اسے۔ اس نے کہا جی لا استطیع، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر لستطعت، تیرے طاقت رہے نہ۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی کوئی کام نہ کر سکا۔ یہ تکبر ہے۔ اور اسی طرح تکبر انسانوں کے سامنے بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے رنگ پر بڑا غرور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرا رنگ اچھا ہے لہذا میں دوسروں سے بہتر، دوسروں سے اعلیٰ اور برتر ہوں۔ کچھ لوگوں کو اپنے خاندان کا تکبر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے حسن و جمال کا تکبر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو مال و دولت کا تکبر ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ طاقت اور مضبوطی رکھتے ہیں اپنے اندر، جسمانی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کا تکبر رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ نے ذہنی صلاحیت اچھی دی ہے تو اس کا تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم صاحبان کرام، یہ سارے تکبر کے مختلف انداز ہیں، مختلف وجوہات ہیں، اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے دوسرے سارے گونگے ہیں۔ ایک بندہ اچھے انداز سے لکھ سکتا ہے، وہ کہتا ہے دوسروں کو تو لکھنا ہی نہیں آتا ہے۔ تو اپنی صلاحیت کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اللہ چاہے تو ایک لمحے میں واپس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ مال و دولت کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے۔ حسن و جمال کیا ہے؟ اللہ چاہے تو ایک منٹ میں اس کو ختم کر دیں۔ تو یہ خاندان میں پیدا ہونا، اچھے خاندان میں پیدا ہونا آپ کی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو فور گرانٹیڈ دیا ہے۔ تو اس وجہ سے تکبر کرنا، اپنے علم کی وجہ سے تکبر کرنا، علم اللہ چاہے تو واپس بھی لے لیتے ہیں اور اللہ چاہے تو علم کی ہوتے ہوئے انسان کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ واض اللہ علی علم، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علم کے ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے انعامات دیے ہیں انسان کو چاہیے کہ اس پر شکر ادا کرے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، نہ کہ تکبر کی طرف چلا جائے، کیونکہ تکبر کرنا جو ہے یہ انسان کو خسارے کے اندر ڈالنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرامی ہے لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ذرہ برابر، مثقال ذرۃ، مثقال حبۃ من خردل، ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ بات کو سنا اور انسنا کر دیا، وہ غور کرتے تھے اس پر، اپنے آپ اپنے گریبان میں جھانکتے تھے کہ کہیں یہ برائی میرے اندر تو نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی برائیاں ساری دوسروں کے اندر ہیں اور جتنی بھی اچھائیاں وہ ساری ہمارے اندر ہیں۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ انداز یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر کوئی اچھائی برائی کی بات کی جا رہی ہے ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کون سی اچھائی ان میں سے موجود ہے اور کون سی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، اچھی چیزوں کو انسان پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسان اچھا لباس پہنے، صفائی ستھرائی سے رہے،
انسان جوتا اس کا گھر اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، سواری، یہ کبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ڈیفینیشن کیا ہے تکبر کی؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے کہ حق آپ کے سامنے آ جائے، اللہ کا فرمان آپ کے سامنے آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آ جائے، اور آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، یہ تو میری عقل میں نہیں آتا ہے، یہ تو میرے خاندان میں رواج ہی نہیں ہے، یہ تو میرا معاشرہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، لہذا میں اس کو نہیں مان سکتا۔ یہ تکبر ہے، بطر الحق کی، کہ آپ حق کو جھٹلا دیں، آپ حق کو چھوڑ دیں، آپ باطل کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، یہ تکبر ہے۔ چاہے آپ جتنے مرضی عاجز بنتے رہیں، آپ جتنے مرضی انکساری کا مظاہرہ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ حق کو نہیں مانتے ہیں تو آپ تکبر کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور لوگوں کو حقیر ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کے برے برے نام رکھتے ہیں، وہ تو کالا کلوٹا ہے، وہ تو چھوٹے قد کا ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو ویسا ہے، ویسا ہے۔ مختلف انداز سے ہم لوگوں کی اپنی نظر میں حقارت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور ان کا مذاق اڑانا، یہ ایسا رویہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم بڑے کیسے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے نکلنا ہے۔ تو جو مٹی ہونا ہے جس نے، اس کے لیے تکبر تو روا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو تکبر والا رویہ نہ اپنائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، طاقت دی ہے، عہدہ دے دیا ہے، تو یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں۔ ان کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، دوسروں پر جو حق ہے اس کو نہ جھٹلائیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی روگردانی نہ کریں ان سے۔ تو یہ آپ کا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث سنا کر میں اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ جو بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا ہے، چھوٹا بنا کے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اگرچہ آپ فاتح تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کی گردن سے لگا ہوا، جھکے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو اتنا بڑھایا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کائنات میں ہر جگہ آپ کا نام گونج رہا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔